الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنها ما وقع تفصيلا لأثر مضمون جملة مقدمة صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر منصوبات کی بات چل رہی ہے. پہلا ان میں سے ہے مفعول مطلق. مفعول مطلق کے مسائل چل رہے ہیں. ان میں سے مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ مفعول مطلق کے فعل ناصب کا حذف واجب قیاسی ہے. واجب قیاسی ہے. قیاسی کا مطلب ہے کہ کچھ خاص مقام ہے، جب وہ بن جائے تو ناصب کا حذف کرنا واجب ہے. وہ چند مواضع ہیں. ان میں سے پہلا یہ ذکر کیا، دو آگے ہیں کہ ان مواضع میں سے ما وہ جگہ ہے مفعول مطلق نفی یا معنی نفی کے بعد مثبت واقعہ ہو، لیکن وہ نفی معنی نفی ایسے اسم پر داخل ہو جس اسم سے مفعول مطلق خبر نہیں بن سکتا، یا مفعول مطلق جو ہے ایسے اسم کے بعد تکرار کے ساتھ واقعہ ہو جس کی وہ خبر نہیں بن سکتا. تو ان دونوں جگہوں میں فعل کا حذف واجب ہے. قرینہ بھی ہوتا ہے، قائم مقام بھی ہوتا ہے. بات سمجھیے. تیسرا مقام کتنا؟ تیسرا مقام. وَمِنْہا ان مواضع میں سے ما موضع ہے. تیسرا مقام یہ ہے کہ واقع مصدر مفعول مطلق. مفعول مطلق تفصیل واقعہ ہو، تفصیل بنے. مفعول مطلق تفصیل بنے جملے کے مضمون کے اثر کی. ایسا جملہ جو اس مصدر سے پہلے ہے. تیسرا مقام یہ ہے مفعول مطلق یعنی مصدر یہ تفصیل واقعہ ہو، یہ تفصیل واقعہ ہو جملے کے مضمون کے اثر کی. جملے کے مضمون کے اثر کی. جملے کے مضمون کے اثر کی تفصیل واقعہ ہو. کون؟ مفعول مطلق مصدر. اور وہ جملہ اس مصدر سے پہلے ہو. وہ جملہ اس مصدر سے پہلے ہو. تو اس جگہ بھی مفعول مطلق کے فعل ناصب کا حذف کرنا واجب ہے. تیسرا مقام مفعول مطلق یعنی وہ مصدر واقعہ ہو، بنے تفصیل کس کی؟ اس مصدر سے پہلے ایک جملہ ہے، اس مصدر سے پہلے ایک جملہ ہے، اس جملے کا ایک مضمون ہے، اس مضمون کا ایک اثر ہے. اس اثر کی یہ تفصیل بنے، اس اثر کی یہ تفصیل بنے. تو اس صورت میں بھی اس مصدر کے فعل ناصب کا حذف واجب ہے. حذف واجب ہے. قرینہ بھی ہوتا ہے، قائم مقام بھی ہوتا ہے. پاویں ہوے تے پاویں نج نہ ہوے، وہ یہو جے مقام تے حذف کردے نے جڑے قانون بنائے نے. گل مکی جی. ہاں جی. تیسرا مقام یہ ہے کہ مفعول مطلق یہ تفصیل بنے جملے کے مفعول مطلق سے پہلے ایک جملہ ہے، اس جملے کا ایک مضمون ہے اور اس مضمون کا ایک اثر ہے. اس اثر کی یہ تفصیل بنے. مفعول اس اثر کی یہ تفصیل بنے. سمجھائیے جی.
تو یہاں بھی مفعول مطلق کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے، حذف کرنا واجب ہے، واجب ہے. سمجھیے نا جی؟ کیا کرنا؟ حذف کرنا حذف کرنا واجب ہے. تو بیان کر نہیں کیا وہ مقام جہاں پہ مفعول مطلق کے، لیکن یہ مقام دیت و نا میں نہیں ہے، ان میں سے من آ میں سے کوئی بھی نہیں ہے. صرف پہلا مسئلہ ہے بس، حذف جوازن تے حذف وجوبن سماعن، بس قیاسن کوئی نہیں ہے کہ ہے نہیں. این کو دیت و نا اس سے من آ کو نہیں ہے کہ پہلی باری آئے نا جی. وہ مقام جہاں پر مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب قیاسی ہے. ان میں سے تیسرا مقام یہ ہے کہ مفعول مطلق سے پہلے ایک جملہ ہو، اس کا جملے کا ایک مضمون ہو، جملے کا ایک مضمون ہو، اس مضمون کا ایک اثر ہو، اثر. اور مفعول مطلق اس جملے کے مضمون کے اثر کی تفصیل واقع ہو. تو اس جگہ مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب قیاس ہے. حذف کرنا واجب کیا واجب قیاسن ہے. سمجھی جی؟ ایک بار یہ تھے آشیا ویکھو تو پھر دوجی انہوں دی گل سنا گے جی. اور ویکھو نا علم سمجھ کو نہیں آنا پر چلو پھیرا تو دیو نا. ضابطہ اس قسم کا آ جڑی ہون بیان ہوئی ہے منہا، ضابطہ اس قسم کا یہ ہے کہ ذکر کیا جائے جملہ طلبیہ ہو یا خبریہ. جملہ طلبیہ کیڑا ہوندے یعنی شائعہ ہے، اور کیڑا ہوندے یا جملہ طلبیہ ہو یا خبریہ پہلے ہوئے، وہ متضمن ہو مصدر کو کہ طلب کیے جائیں اس سے فوائد اور اغراض. پس جب ذکر کیے جائیں اس مصدر سے وہ فوائد اور اغراض مصدروں کے الفاظ کے ساتھ جو مصدر منصوب ہو، اس بنا پر کہ وہ مفعول مطلق بنے گی اس جملے کے بعد، تو اس وقت ان مصدروں کے فعلوں کا حذف کرنا واجب ہے. اچھا جی. اور اس وذالک، اور وہ اس لیے کہ وہ اغراض حاصل ہوتے ہوں گی اس مصدر سے جو مضمون ہے، پس صحیح ہے کہ یہ کہ قائم بنے وہ جو متضمن ہے اس کو. اور یہ مصدر میری مراد جملہ متقدمہ قائم ہوگا مقام اس کے کہ متضمن ہیں ان اغراض کو، یعنی افعال ان کے ناصبہ. پس جب صحیح ہے یہ اور تکرار کرے گا تو ان فوائد کا، تو ثقیل ہو جائے گا ان کا ذکر کرنا. اگوندی بھی مثال ہے، پریشان نہ ہو. مضمون جملہ کیا ہوتا ہے؟ فعل کی مصدر نکال کر فاعل کی طرف اضافت کر دیں یا مفعول کی طرف. ان میں کو پہلی ہے پتہ کو نہیں جی. مضمون جملہ کیا ہوتا ہے؟ اگر جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو مراد فعلیہ ہے. فعلیہ کی تعویل، فعلیہ کی جنہ مضمون جملہ کیا ہوتا ہے؟ فعل کی مصدر نکال کر فاعل کی طرف اضافت کریں یا یہ کیا ہوتا ہے؟ مضمون جڑا مضمون جملہ ہوتا ہے آخر ان دی کوئی غرض بھی تو ہوندی ہے، کوئی غرض بھی ہوندی. وہ جڑی غرض ہے وہ مضمون جملہ دا اثر ہے جی. سمجھ آئی؟ وہ جڑی بعد وچ مصدر آ رہی ہے نا، بعد جڑی مصدر آ رہی ہے، یہ جڑا پہلے جملہ ہے خواہ انشائیہ تے کا خواہ خبریہ ہے، ایندا جڑا مضمون ہے، ایندا مضمون ہے، اس مضمون کو جڑیاں غرضاں نے، اس مضمون کو جڑیاں غرضاں نے، اونا غرضاں دی تفصیل اگے وہ مصدراں بن رہی ہیں. اونا غرضاں دی تفصیل اور مصدراں بن، وہ جڑیاں اگے مصدراں آ رہی ہیں نا، وہ مفعول مطلق نے جنہاں دے فعل حذف نے. وہ مفعول مطلق ہے جنہاں دے فعل حذف نے. جملہ ہے خواہ طلبی خواہ خبری. ہر جملے کا مضمون ہوتا ہے کہ کوئی نہیں. جملے اسمیہ کا مضمون ہے بھی خبر کی مصدر نکال کر، اگر خبر مشتقی ہے تو مشتقی نہیں ہے تو یا تا لا کر مصدر بنا کر، حیوان سے حیوانیت، انسان سے انسانیت، چبل سے چبلیت، الو سے الیت. اس کی کیا کرنی ہے؟ مبتدا کی طرف اضافت کرنی. تو جملے فعلیہ کا مضمون کس طرح نکلتا ہے؟ بفعل کے مصدر نکال کے فاعل کی طرف یا مفعول بہ کی طرف کیا کرنا؟
تو جو یہ جملے کا مضمون ہے، آخر اس مضمون کی کچھ غرضیں بھی ہوتی ہیں، وہ جو غرضیں ہیں نا وہ اثر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اثر ہے، وہ جو اثر ہے، وہ جو غرضیں ہیں اس مضمون کی، جو غرضیں ہیں ان کی تفصیل آگے وہ مصدریں آ رہی ہیں، آ رہی ہیں، ان کی تفصیل آگے وہ مصدریں آ رہی ہیں، مصدریں آ رہی ہیں، وہ مصدریں ان کی اس مضمون کی وہ تفصیل ہے، تفصیل ہے، مضمون کی وہ تفصیل ہے، تفصیل ہے، ان کے فعل حذف ہوں گے، ان کے فعل حذف ہوں گے، وجوبی طور پر قیاسن سنی ہوں گل یہ ٹل دے نا تاکہ اتنے آوے تو پھر دراہی ہوئے اتنے ابتدا نہ ہوئے جی جملے دا مضمون دا پتہ ہے جی کہ کوئی نہیں پتہ اس مضمون دی کوئی غرض بھی ہو سکتی ہے اس غرض نو اثر آندے نے مضمون جملہ دا وہ جڑی مصدر آگے آ رہی ہیں جی اس اثر دی کی رہے ہو تفصیل نے بھی اس مضمون جملہ کو غرض آئے اس مضمون جملہ اپنو غرض آوے آوے وہ جڑی غرضاں نے نا وہ اگلیاں مصدراں جڑے نا وہ تفصیل بن رہی تفصیل ہیں بانی تو انہوں دا فعل کی ہونا ہے حذف ہونا حذف ہونا ہے واجب قیاسی واجب اے قانون ہے اچھا جی اگلے بھی پھیرا دے لو آشیے نو انہاں کہنا بھی لے عصر کی دی اثر اعتراض ہے اس صورت سے کہ وہ مصدریں تفصیل بنے جملے کے مضمون کی نہ کہ جملے کے مضمون کے اثر کی یہاں بھی فعل حذف کرنا واجب نہیں ہے جی جیسا کہ زید یسافرو سفر القریب او البعید جدوں بھی کوئی مولوی جی بندہ سفر کردا ہے خواہ مخواہ سفر دیاں دو صورتاں نے یا قریب یا بعید یا بعید جی سمجھ آئیے جی تو چونکہ یہ جو سفر القریب ہے نا تو اول بعید ہے جی یہ جملے کے مضمون کی تفسیر ہے جملے کے مضمون کے اثر کی نہیں ہے جملہ ہے نا زید یسافر اس کی تفسیر تفسیر ہے اس لیے یہاں یسافر فعل حذف نہیں ہے موجود ہے تو اس کی یہ مصدر ہے مفعول مطلق ہے آگے کا ہے مضمون جملے کے مضمون اعتراض ہے اس سے کہ وہ واقعہ و تفصیل مفرد کے مضمون کے اثر کی کس کی مفرد کے مضمون کے اثر جیسے زید یسافر قریبا او بعیدا یہ جو ہے نا سفرن قریبا سفرن بعیدا یہ زید جو مفرد ہے اس کی تفسیر ہے کہ زید جو سفر کرے گا تو وہ کیسا ہوگا اچھا جی یہ شرط لگائی ہے کہ وہ جملہ پہلے ہو وہ جملہ پہلے ہو اس لیے کہ نہیں ہو سکتی یہ بات مگر جب تک جملہ پہلے نہ ہو کیونکہ اگر پیچھے ہو گیا جملہ وہ مثال آ رہی ہے تو پھر وہ فعل حذف نہیں ہوگا بلکہ ذکر ہوگا فعل ہونے دی مثال ویکھو جی توجہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتیٰ اور بین سطور لکھے ہے حتیٰ اذا اثخنتموہم جب تم کافروں کو مار مار کے ان کو کمزور کر دو کن کو کافروں کو مار مار تواڈے مقابلہ نہ کرن تے ہن کی کرو بسم اللہ الرحمن ہون کرو فشد الوثاق باندھو ان کو بیڑیوں میں باندھو ان کو بیڑیوں میں کی باندھو ان کو بیڑیوں میں سمجھ آ رہی ہوں ان بنو ان سارا کی کرو بنو اچھا کافراں نو بننے تو بعد کافراں نو بننے تو بعد یہ شد الوثاق ہے نا کیڑا جملہ ہے طلبی کی خبری شدہ شدہ شدو اندہ مضمونی شد وساق وساق شد وساق کی شد وساق یعنی مصدر کاٹ کے اضافت کرنی ہے مفعول وال بیڑیوں میں باندھنا کی بیڑیوں میں باندھنا میں تڑ کو پوچھتا ہوں کوئی چور قابو آ گیا پتر نو بنو ہے
बन के अंदर लियाओ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਖਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਚਾੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਾਫੀ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੋ ਏ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੱਦੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕੀ ਸ਼ੱਦੇ ਵਸਾਕ ਕੀ ਸ਼ੱਦੇ ਵਸਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੋ ਬੰਨਣਾ ਸ਼ੱਦੇ ਵਸਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਖਾਮ ਖਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਨਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਜੁਮਲਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੱਦੇ ਵਸਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ गुलाम बनाना या ਫਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਛੋੜਨਾ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਇਹਸਾਨ ਕਰਕੇ ਛੋੜਨਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਇਹ ਅਗਾ ਮਸਦਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਅਸਰ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਇਮਾ ਮਨਮ ਬਾਦੋ ਵਇਮਾ ਫਿਦਾਨ ਇਹ ਮੰਨਨ ਵੀ ਮਸਦਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਦਾਨ ਵੀ ਮਸਦਰ ਹੈ ਇਹ ਮਫੂਲ ਮੁਤਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਲ ਹਜ਼ਫ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮਸਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸ਼ੁੱਦੁਲ ਵਸਾਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਕੌਣ ਸ਼ੱਦੇ ਵਸਾਕ ਉਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬੰਨਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਨੇ ਕੀ ਨੇ ਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਫਸੀਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਫਸੀਲ ਆ ਬੰਨਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਸਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਅਦਲਾ ਬਦਲਾ ਕਰ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਅਦਲਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੈਦੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਓ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਫਿਦਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਦੇ ਵਸਾਕ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਗਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਮਹਜ਼ੂਫ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਲ महजूफ بیان کروا نے کیا کیا ہے مثال دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حتی اذا خنتم تو چکو ٹور إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منم بعد وإما فدان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فشد الوثاق اس کا مضمون ہے شد وثاق اور اس بھئی کافراں نو جس لئے تہاڈے مقابلے انج پینجا چاڑو نا پھر نسن نہ دیا جے پھر انہوں کی کرو بنو انہوں بنو اور یہ جڑا کافراں نو بننا ہے کافراں نو بننا ہے آخر اس تو بعد کچھ کرنا ہے کہ نہیں وہ جڑا کرنا ہے وہ مضمون جملہ ہے وہ اغراض مضمون جملہ ہے وہ جملے دے مضمون دا اثر ہے جملے دے مضمون دیا غرضاں نے بھئی کی کرنا ہے یا قتل کرنا ہے یا غلام بنانا ہے یا قیدیاں دے بدلے قیدی لینے نے یا فدیہ لے کے چھڑنا ہے یا مفت وچ احسان کرنا ہے اور سمجھ آؤندی بھی کہ کوئی نہیں وہ جڑیاں غرضاں نے نا وہ آگے اللہ نے بیان فرمائیں کس طرح فائمہ اب منن تے فدان یہ دونوں کیا ہیں یہ مصدر مفعول مطلق ہے مفعول مطلق ہیں اور ان کا فعل حذف ہے جی سمجھ آئی ہے تمنون منن تے تفدون فدان فدان اے مصدران جنہ دا فعل حذف ان آشیاء پڑھ لو جی کوئی ادھا کہنا سمجھ آیا چلو دوجا بابیرہ دی گل سن لیں فَقَوْلُهُ فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا نظر آ رہے یہ دونوں واقع تفصیل جملہ متقدمہ کے مضمون کے اثر کی اثر میں نہیں اغراض کی وہ جملہ کون ہے کیونکہ فَشُدُّ الْوَثَاقَ کا جملہ متقدمہ ہے نظر آ رہے اور اس کا مضمون ہے شد الوثاق
ਉਹ ਮਸਦਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਫੂਲ ਵੱਲ ਇਜ਼ਾਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਸ਼ਦੁਲ। वसाक ਅੱਛਾ ਸ਼ਦੁਲ ਵਸਾਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਮੌਲੀ ਫਜ਼ੀਲ ਕੀ ਮਜ਼ਮੂਨੇ ਜੁਮਲਾ। मजमून जुमला ਕੀ ਬਣਿਆ? मजमून जुमला। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹੋ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ کہ یا انہوں نے کی کرنا ہے، یا استرقاق یعنی غلام بنانا ہے، یا احسان کر کے چھوڑنا ہے، تو یا فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ لہذا واجب ہے ان کے فعل کا حذف، یعنی فَإِمَّا تَمُنُّونَ وَإِمَّا تَفْدُونَ، فدا مصدر ہے فدا یفدی، جیسے کتاب فداء۔ سنیو گل، محض واجب ہے حذف فعل کا اس صورت میں وجہ قائم ہونے جملے متقدمہ کے مقام محذوف کے باوجہ مناسبت اس جملے کے اس کے لیے اس جہت سے کہ یہ جو آگے آ رہی ہیں اسی جملے کے مضمون کے اثر کی تفصیل ہے، یعنی اس جملے دے وچ جڑیاں چیزاں چھپیاں نے مثلا انہاں دی تفصیل نہیں، وہ جڑا مضمون ہے جملے دے شد وساق، تے شد وساق دے وچ 4 شیاں چھپیاں نے، 5 شیاں چھپیاں نے، قیدی دے کے قیدی چھڑا لو، قتل کر دیو، احسان کر دیں، غلام بنا لو، یا احسان کر کے چھڑ دیو، یا فدیہ دے دیں۔ این دے وچ چھپیاں نے کہ نہیں؟ اس جملے مضمون جملے دے وچ انہاں دی تفصیل آ گئی، تے لہٰذا او پیچھے او جملہ جڑا او قائم مقام بن گیا جی، سمجھ آ گئی جی؟ ایسا بس منع کرو انہیں نستا۔ اور ان مواضع سے، ان مواضع سے موضع ہے موضع ہے یعنی جگہ ہے کہ واقعہ ہو مصدر، کہ واقعہ ہو مصدر، او مفعول مطلق مصدر ہونی ہے اور کیا ہونی، واقعہ ہو مصدر، کہ واقعہ ہو مصدر ہے، کیا واقعہ ہو تفصیل، تفصیل جملہ متقدمہ کے مضمون کے اثر کی، جملہ متقدمہ کے مضمون کے اثر او کو انا کانا دین ذہن چ پہ ہے جس کو پہلے ترائے گا تو کی بن گیا بھئی جملہ متقدمہ کے مضمون کے اثر کی، وہ کیا بنے؟ تفصیل بنے، جیسے جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول اللہ تبارک و تعالی حتی اذا سخنتموہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فشد الوثاق، شد الوثاق، وثاق تو مراد نہیں ہو سلاسل رسیاں نال بننا، اغلال بیڑیاں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، منن تے فدان مصدران مفعول مطلق فعل حذف تمنون منن تفدون، فداء قائم مقام ہے جڑا پہلا نہیں جملہ فشد الوثاق کے قائم مقام ہے سارا جی جی، اور ان جگہوں سے جگہ ہے تے کہ کرینہ خود موجود ہے کہ بھی اے تانے مصدرہ انہاں دا کوئی ناصب بھی تے چاہیے جی، تے قائم مقام پہلا جملہ ہی جی جی، اور ان جگہوں سے جگہ ہے کہ واقعہ ہو مصدر تفصیل جملہ متقدمہ کے مضمون کے اثر کی، جیسے فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، اور ان مواضع سے جگہ واقع ہو مصدر تفصیل جملہ متقدمہ کے مضمون کے اثر کی، جیسے حتی اذا سخنتموہم فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، وَمِنْهَا یعنی ان مواضع سے وہ مواضع کہ واجب ہے حذف کرنا فعل ناصب کا مفعول مطلق کے لیے حذف واجب قیاسی، نظر آ رہے ہیں؟ ما واقع یعنی جگہ ہے کہ واقع ہو مفعول مطلق اس جگہ میں کیا واقع ہو تفصیل، کیا واقع ہو تفصیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تفصیل بنے اجمال کی، اور تفصیل میں شاید اجمال تو بات ہوتی ہے، تفصیل بنے کس کی؟ اجمال کی، اللہ زی وہ اجمال جو ہوگا جملہ سابقہ میں، جملہ سابقہ میں، لیکن یہ تفصیل بنے اس شرط کے ساتھ، لیکن بے شرط، لیکن اس شرط کے ساتھ یہ کہ ہو وہ تفصیل کس کی؟
جملہ متقدمہ علیہ کے مضمون کے اثر کی. او متقدمہ تو گو علیہ تو ہوندا ہے اس پر مقدم اس جملہ پہلے اس کا ایک مضمون ہے, اس مضمون کی کچھ غرضیں, ان غرضوں کی یہ مصدر کیا بنے, تفصیل بنے, تو یہاں فعل کا حذف کرنا واجب ہے. واجب ہے. یعنی اس کے اثر کی, ان کی غرضوں کی کیا بنے, یہ تفصیل, تفصیل بنے, نہ کہ نفس جملہ مذکور کی تفصیل. نفس جملے کی تفصیل نہ بنے, پھر حذف کرنا واجب نہیں ہے. مثالیں دیں گے آگے. نہ کہ مفرد کے مضمون کے اثر کی تفصیل بنے, سنیں, اور نہ ہی جملہ متأخرہ عنہ کے مضمون کے اثر کی تفصیل بنے. نہ تا خود جملے دی تفصیل ہوئے, نہ مفرد دے مضمون دے اثر دی تفصیل ہوئے, نہ ماں بعد والے جملے دی تفصیل ہوئے. ان جو آیات حذف کو نہیں ہونا. کوئی نہیں ہو. ہن سنیا جی, اے مضمون جملہ کی ہوندا ہے. بابے ریاض نے تانوں دسیا تو ہونا اس غریب پڑھان والا, چلو اسی بھی دس دینا. دسو جی, مراد مضمون جملہ سے جملے کی مصدر یعنی فعل کی مصدر جو مضاف ہو کدھر, فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف, پھر اس مضمون دے اثر تو مراد کیے باب اثر ہی تو مراد جو اس مضمون کی غرض جو مطلوب ہے کس سے, اس مضمون سے, اور اس مضمون کی غایت. غایت سمجھیا. تے اے جڑیاں مصدراں نے تفصیل کرنی, تفصیل تو کی مراد ہے جی, او مضمون جملہ کیے, او مضمون جملہ دا اثر کیے, بے انہاں تو غرض کیے. پھر اے جڑی تفصیل ہے نا کی مطلب ہے, اور اثر کی تفصیل سے مراد ہے بیان کرنا اس اثر کے انواع محتملہ کو, کہ ان دے جڑا مضمون جملہ دا اثر ہے ان دیاں کنیاں قسمہ ہو سکتی ہیں. ایتھے جڑی مثال ہوں 4-5 قسمہ ہو سکتی ہیں. اے مطلب ہے کہ اس اثر کی کیا بنے, تفصیل, اثر کی تفصیل بنے. تفصیل بنے. اچھا جی, بچ ایک جملہ ہے, محض نام رکھا جاتا ہے شے کی غایت کا اثر. جڑی شے کو غرض و غایت ہوئے نا انہوں کی آندے نے شے کا اثر. اثر کیوں آندے نے, اس لیے کہ وہ حاصل ہوتا ہے شے کے بعد, جیسا کہ اثر وہ جو ہوتا ہے مؤثر کے بعد. ہر شے کا جو اثر ہے نا, جو شے کی غرض و غایت ہے وہ شے کے بعد ہوتی ہے, وہ شے کے بعد ہوتی ہے. جیسے مؤثر کا اثر مؤثر کے بعد ہوتا ہے, اس لیے شے کی غرض و غایت کو کیا کہہ دیتے ہیں, اثر کہہ دیتے ہیں. جی ہن بابے اثر کی جگہ رکھ دینا غایت, تھوڑا جا کم سوکھا ہو جانا سے, کہ مضمون جملہ سے جو غایت ہے غرض ہے اس کی وہ تفصیل بنے, اثر کی تفصیل بنے. اے پھر اثر نو پھر وچوں لبنا بے اثر کی شا ہوندی ہے. سمجھ آئی ہے بھئی جڑی اندر کولو غرض و غایت ہے. ہن دی مثال سمجھنی جی, اے تے قانون آ گیا جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ہن سنا یہ ساری گل نال تفسیر بھی. پس جب ملاقات کرو تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر, پس مارو ان کی گردنوں کو فضرب الرقاب, ضرب الرقاب, ایتھے بھی فضربو ضرب الرقاب. اچھا جی, اینا پینجا چاڑو حتیٰ کہ اذا اثخنتموہم, یعنی کمزور کر دو تم ان کو. کس طرح قتل چوکھے کیتے یہ, یا مار مار کے انہاں دے ہڈیاں ہلا دیتیاں جے, اور وہ عاجز آ گئے آگے سے لڑنے سے. اے وے اثخنتموہم, بے اینا تسی جرت نہ لڑو, انہاں دے جڑا نا چھکے چھڑا دیو جی. سنی ہوں گل, جس لئے تھے نوبت پہنچ جائے, جس لئے اتنے نوبت پہنچ جائے تو فشد الوثاقا, یعنی پس روکو ان کو قتال سے, اور قیدی بناؤ ان کو, اور باندھو ان کو ان چیزوں کے ساتھ کہ باندھے جاتے ہیں ان کے ساتھ قیدی. وہ کون ہیں وہ چیزیں, سلاسل اور اغلال. جی گلاں وچ توک پانے, پیراں وچ بیڑیاں پانیاں, ہاتھ پٹھے بن دینے. اے جس لئے بن لینا ہے نا, تو فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ. اجے تفسیر چل دی بھی ہے, یعنی احسان کرو ان پر, احسان کرنا.
व तुतलिकूनहुम, और छोड़ दो उनको बग़ैर किसी शय के इवज़ लेने से। ए तफसीर हो रही तफसीर, या फिदान यानी तुफादूनहुम के फिदिया लोन से बे इवज़ माल से, या मुसलमानों के कैदियों का मुबादला कर लो, अदला बदला कर लो। समझ आई है कि कोई नहीं समझे? लिहाजा मकसूद इस हुण जड़ा वो नाव बयान करनी हुण शुरू है, वो पहले तफसीर सुनाई तानू। और मकसूद तमसील से मनन और फिदाअन है। आ जी पूरी आयत पढ़ी है ना, इहदे जेड़ा मसला समझना वो कौन ने? ए मसदरां ने जिन्हां दा फेल हज़फ है, जिन्हां दा फेल हज़फ, वो सारियां शर्तां इत्थे मुंतबिक करनियां ने जी। क्योंकि ये दोनों क्या हैं? मफूल मुतलक हैं, फेलैन महजूफैन के, यानी तमुन्नूना बादा ज़ालिका मन्नन ते तफदूना फिदान। असल इंज ने ते तमुन्नूना ते तफदूना की ने हज़फ ने, हज़फ ने, ये की ने हज़फ ने। हज़फ वाजिब क्यासी भी शर्तां ए शर्तां पाइयां गई, तो वाजिब है हज़फ इन दोनों के फ़ेल का, इसलिए कि ये दोनों मसदरें वाक़या हुई हैं तफसील जुमला मुतक़द्दिमा के मज़मून की गर्ज़ व गायत की। ओ असर की, असर तो मुराद गर्ज़ो गायत, ओ केड़ा जुमला है, और वो कौलुहु ताला है फशुद्दुल वसाक। कौन? और इसका मज़मून कौन है? शद्दुल वसाक। और गरज और फ़ायदा शद्दे वसाक से किए, बन के ते करना किए, या मन ने बे मुफ्त विच छड्ड देना है, या फिदाए कुछ ले के छड्ड देना है, या गुलाम बनाना है, या इसका गैर, या इसका गैर। वक़द फसला, और ताकीक तफसील की गई है इस गरज की इन मसदरों के साथ कि कोई नहीं तफसील बयान हो, ये सारी शर्तें पाई गई हैं। तो लिहाजा इत्थे हज़फ करना वाजिब, वाजिब है, वाजिब है। केड़ा? तमुन्नूना ते तफदूना, तमुन्नूना ते तफदूना। समझ आई? जुमले दा एक मज़मून है, उस मज़मून कोल कोई गर्ज़ो गायत है, वो जिहड़ी गर्ज़ो गायत है ना, उनकी तफसील बाद विच मसदरां दी शक्ल विच बयान कीती है। इन्हां मसदरां दे फेल दा हज़फ करना वाजिब, क्योंकि वो जिहड़ा जुमला नहीं हैगा वो ज़िमना ने ना सारियां नूं शामिल है, तो गोया वो फेलां दा कायम मकाम हो गया है। इस वास्ते हज़फ करना की है? वाजिब, हज़फ करना वाजिब है। क्योंकि शद्दे वसाक दे ज़िमन विच कत्ल करना, कैदियां दे बदले विच छोड़ना, फिदिया लैके छोड़ना, गुलाम बनाना, मुफ्त छोड़ना है सारे दे विच कि कोई नहीं। गल मुक गई। हुण वो कैदां दे फायदे किन्ना दे? कैदां दे फायदे। अया को समझ आया कोई मकाम? मुक़य्यद किया मुसन्निफ़ रहमान ने अपने कौल तफसीलन के साथ, भाई वो मसले क्या बने? तफसील बने। एहतराज़ है उस सूरत के जब के वो ना वाक़या हों तफसील, बल्कि मज़मून जुमले के असर की तायीन के लिए हों। किसके लिए हों? तायीन के। वो उसकी तफसील ना बने बल्कि उसके तयन के लिए हों, तो फिर भी हज़फ वाजिब नहीं है। जैसा कि कहा जाए फशुद्दुल वसाक, शद्दे वसाक है ना, इस तो बाद ने कई सूरतां, ते अगर तयन करने वास्ते मसदर अगों आवे कि सिर्फ कत्ल करना है, सिर्फ मुफ्त छोड़ना है, सिर्फ फिदिया लेना है, सिर्फ गुलाम बनाना है, तो हुण फेल हज़फ नहीं होना, क्योंकि हुण तयन वास्ते वे कि उन्हें आके दसना है भी ऐ करना है। लिहाजा फतक़तुलूना कतीलन की अब फशुद्दुल वसाक कतीलन नहीं कहना बल्कि फतक़तुलूना कतीलन कहना है, क्योंकि कतीलन ने मौलवी जो ना इतमालात विच एक तयन कीता है, वो जिहड़े 4-5 इतमाल ने ना उन्हां दा तयन कीता है कि बनने तो बाद की करना, सिर्फ कत्ल करना। तो हुण फतक़तुलूना कहना, हज़फ नहीं करना फेल नूं, खाने च पई, क्योंकि ये नहीं है इस कबीले से, क्योंकि इसका फेल मज़कूर है। और मुसन्निफ़ का कौल असरा मज़मून जुमला तफसील किसकी बने?
مضمون جملہ کے جملے کے مضمون کی غرض و غایت کی احتراز ہے اس مفعول مطلق مصدر سے جو تفصیل بنے جملے کے مضمون کی نہ کہ اس کی غرض و غایت کی، جیسے زید یسافر سفر القریب او البعید، یہ سفر القریب یا سفر البعید یہ خود جملے کی تفصیل ہے، جملے کی غرض و غایت کی تفصیل نہیں ہے۔ وہ جڑا زید نے سفر کرنا ہے نا ان دیا دو ہی صورتاں نے، یا اے نہیں کہ جڑا مضمون ہے ان دیا کو تفصیل ہے، خود جملے دی اپنی تفصیل ہے۔ اور واب قول ہی مضمون الجملہ تے یہ احتراز ہے مفرد کے مضمون سے، جیسے زید یسافر سفراً قریباً او بعیداً، یہ زیدن جو ہے نا مفرد اس کی یہ تفسیر ہے، کون؟ سفراً قریباً، اس لیے یہاں فعل کو ذکر کرنا ضروری، کون؟ یسافر، کیا؟ یسافر۔ اور واب قول ہی متقدمہ اعتراض ہے اس مفعول مطلق سے جو تفصیل تو بنے جملے کے مضمون کے اثر کی، لیکن وہ جملہ متقدمہ نہ ہو بلکہ متاخرہ ہو۔ تو یہاں بھی فعل حذف نہیں ہوگا وہ خود، اما ان یتعدب زید بضرب تعدیبا او یہلک ہلاکا فاضربہ، جی کہ زید ادب سیکھے گا، زید مار کے ساتھ ادب سیکھنا یا ہلاک ہو جائے گا، تو انہوں پینجا چاڑ ہی چاڑ، سمجھ آئی ہے؟ ہونا فاضربہ بعد چاہ رہے ہیں، اور جملہ طلبی یہ جڑا کسی نو ماری دا ہے نا ان دا ایک مضمون ہے کہ مارنا، او فائل کا مارنا، مفعول کو ان دی ایک غرض ہے کہ انہوں ادب سکھانا، اگر فاضرب ہوئے پہلے کی ہوئے پھر ہونا سی فاضربہ اما تعدیباً او ہلاکن ہونا سی، کیویں ہونا سی؟ پھر ما نحن فی مثال بننی سی مار اس کو، اس کا ایک مضمون ہے جی بھئی ضرب کا کی یا ضرب ہو، اس کو مارا مارنا، اس کی ایک غرض ہے کیا؟ ادب سکھانا یا انہوں ستیہ ناس کرنی ہوں دی، تے او اگوں انہاں غرضہ اوڑی غرض ہے نا او تعدیباً تے ہلاکا نال بیان کی تھی، آگی سمجھ؟ تے لہذا فعل دا حذف واجب، لیکن جب وہ جملہ مؤخر چلا گیا کیا؟ فاضربہ، اب فعل کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیڑا؟ ان یتعدب تے او یہلک، او سمجھ آئی ہو؟ ان یتعدب او یہلک کوئی نہیں کھانے چ پئی بھی اگر ہوئے نا فاضرب پہلے پھر جملہ سی فاضرب زیدن اما تعدیباً او ہلاکن، کی تعدیباً او ہلاکن، اگر فاضرب پہلے ہوئے تھے جی پھر اما نحن فی ایک جملہ ہے ان دا ایک مضمون ہے، ان دی ایک غرض و غایت ہے، انہیں دو ادب سکھانا یا پھینٹی لانی بھی ہلاک کرنا، آگے تعدیباً ہلاکن نے اس کی کیا کر دی؟ تفصیل، لہذا فعل کا حذف کرنا واجب ہے، لیکن جب جملہ مؤخر چلا جائے تو اب حذف کرنا منع ہے، اب تعدیباً کا فعل بھی ذکر ہے، کیڑا؟ اما، ہلاکن کا فعل بھی ذکر ہے، ہلاکا یہلکم، سمجھ آئی جی؟ اے شاباش جی۔